Ari Riaz Islamic Place YouTube channel, please subscribe. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الضحك وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 برباد اور ہلاک کرن والے گناہ کی بچو، یعنی 7 گناہ ایسے ہیں جڑے انسان کو بالکل برباد کر دیں، ہلاک کر دیں. گناہ کی بچو. گناہ کا کوئی بھی چنگا کہہ نہیں. گناہ ہوئے نافرمانی ہے، جڑی نافرمانی ہے چاہے چھوٹی ہے تے بھاویں وڈی. ایک ہے کہ علماء نے گناہ دی ترتیب مقرر کی ہے کہ ایک کبیرہ گناہ ہے، ایک صغیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے تے چھوٹا گناہ ہے. بزرگوں نافرمانی ہوگی بھاویں وڈی ہوئے تے بھاویں چھوٹی ہوئے. گناہ دے کو دیکھنا ہے کہ نافرمانی کیندی کرنے پیسے وہ رب دی جڑا ساری کائنات کی وڈا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 7 ہلاک اور برباد کرنے والے گناہ کی بچو. پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 گناہ کیڑے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک باللہ. پہلا گناہ تو یہ ہے کہ اللہ دے نال شریک کرنا. یہ ایسا گناہ ہے کہ انسان جائیں سمجھو زندگی بھی برباد تے انہیں نیکی بھی برباد. شرک ایسا جرم ہے کہ جن کے بارے میں خود اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جس بندے نے اللہ دے نال کہیں کوئی شریک کیتے اللہ نے انہیں جنت حرام کر چھوڑی. کئی جگہ تے فرمایا لا يدخل الجنت حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. فرمایا مشرک آدمی دا جنت داخل تھینا یہ مشکل ہے جی میں سوئی دے سوراخ دے وچوں اٹھ دا گزرنا مشکل ہے. یعنی مشرک آدمی جنت جنا ویسے. کئی جگہ تے اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ پاک اگر چاہسن قیامت والے نہیں باقی سارے گناہ معاف کر دے سن، لیکن مشرک یعنی شرک جڑا گناہ ہے ایسا جرم ہے اللہ پاک کی معافی قیامت والے نہیں کہنا دے. ہن شرک آدھے کیا کوئی شرک یہ ہے کہ اللہ کی ذات دے وچ کہیں کوئی شریک کرنا. سارا خدا کتنا بزرگوں ایک کے، سارا رب ایک کے، مالک سارا خالق ایک کے، اس تو علاوہ کوئی بھی سارا اللہ کہنی. یہ اللہ کی ذات ہے کہ اللہ کی ذات دے وچ کہیں بے کوئی شریک کرنا یعنی دو خدا سمجھنا یا ترائے سمجھنا یہ شرک ہے. بے نمبر تے اللہ کی صفات دے وچ کہیں کوئی شریک کرنا یعنی ساری کائنات کو پالن والا کون ہے؟ کوئی بندہ آ کے نال نہ سے فلانا بھی ہے پالن والا. ساری کائنات کو رزق دیون والا کون ہے؟ وہ آ کے نہ سے فلانا بھی دیں رزق. ساری کائنات کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ. وہ آ کے کہنا نال پیا بھی ہے کوئی ان کا نام کیا ہے؟ شرک. یہ سمجھو اللہ کی صفات دے وچ شریک کیتا ہے. جیڑا بندہ اللہ دی ذات دے وچ یا صفات دے وچ کہیں کوئی شریک جا کیتے سی فرمایا کہ اندے سارے گناہ نیکیاں برباد تھی، سارے نیکیاں برباد. بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غالباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قتلت او حرقت لا تشرک باللہ. بھئی حدیث میں غالباً یہ بھی الفاظ ہم دیں ان قتلت او سلبت او حرقت لا تشرک باللہ. اے ابو ہریرہ اگر تجھے لوگ تے کو قتل کر دیں، لوگ تے کو سولی تے چڑھا دیں، لوگ تے کو اگ دے جلا دیں، اے برداشت کر گی نہیں لیکن اللہ دے نال کہیں کو شریک نہ کرے.
کیونکہ سارے دین دی بنیاد اللہ دی توحید ہے، اللہ کو اکیلا سمجھنا، اللہ کو اشہد اللہ الہ الا اللہ کیا پڑھ دے ابو وحدہ، اللہ ایک کے یہ چیز کی گواہی دینی، لا شریک لہ، نہ کوئی شریک ہے۔ نماز پڑھ دو تو یہ چیز دی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، کوئی الہ نہیں، یہ چیز دا اقرار ہے ہر چیز۔ اگر اللہ دے نال کہیں کوئی شریک کر کی دے تو بزرگوں وال بخشش کریں۔ اللہ نے 7ویں سپارے دے آخر 18 نبیوں نے نام کیتے، 18 نبیوں نے نام، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا من قبل ومن ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم۔ 18 نبیوں کا اللہ نے نام کیتے، باقی سارے نبیوں نے اجمالی طور پہ ذکر کرتے فرمائے اگر میرے نبیوں تساں کہ کوئی خدا نہ خواستہ شرک تھی گیا میں رب تو کوئی معاف نہ کرے تواڈے اعمال ہی برباد بزرگوں اللہ دے نبی جو اتنا تکلیفاں برداشت کیتے نے، نبی کو پتھر لگے، نبی سے کو ملک بدر کیتا گئے، رستے دے کنڈے وچھائے گئے، کچرے سٹے گئے، دھکے دیتے گئے، کیوں دیتے گئے؟ کوئی مال دا جھگڑا، مال دا جھگڑا کہنا وہ مکے دے لوگ تے نبی کو اپنے امانتہ رکھے نے، نبی کو امانتدار سمجھدا، جائیداد دا جھگڑا کہنا، کوئی رشتہ داری دا جھگڑا کہنا، بل کیا وجہ ہے جن دی وجہ کہ نبی پتھر پہ کم جائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکے دے وچ نبی سی نے 13 سال گزارے نبوت ملن تو بعد، 13 سال دے وچ کہیں نے نبی سی دی مخالفت نہیں کی، چپ کیتے رہ گئے، نبی سی خفیہ طور سے دعوت نہیں رہ گئے، جنہاں سر عام نبی سے نے اعلان کیتے نا لا الہ الا اللہ، سارے کو جمع کر دے، ول جھگڑا شروع تھی۔ وہ تو 360 بت کو سمجھتے ہیں بارش دیون والا خدا ہے، روزی دیون والا خدا ہے، فلانا خدا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا اللہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، الا اللہ، صرف کون ہے؟ مشکل کشا صرف اللہ، روزی دیون والا صرف اللہ، عبادت دے لائق اللہ، سجدے دے لائق اللہ، نفع نقصان دا مالک بھی اللہ، اچھی تے بری تقدیر دا مالک بھی اللہ۔ جنہاں یہ گال کی سارے مخالف بڑھ گئے، جہے آدن سچائی امانت دار وہ آدن تو جھوٹائی، جہے آدن بہت نیک خصلت انسان ہے وہ آدن سارے کو میں وڈا جھوٹا ہے، نعوذ باللہ غلط تو غلط گالیں وہ مخالف تھی گئے۔ اور نبی نے یہ گال آکھن دے اتے پتھر کھا دین، زخم اٹھائیں، خون و خون تھین، نبی شہید تھین، کیڑی گال ہے؟ معلوم تھیا کہ وہ ایجی قیمتی گال ہے جڑے نبی دے جسم کے وہی زیادہ قیمتی ہے جن واسطے نبی جانا بھی قربان کر گئے۔ وہ کیا چیز ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ دی توحید، یہ بنیادی عقیدہ ہے بزرگوں، ایک بغیر نمازاں روزے تہجد بیکار ہیں سب جب تک یہ اللہ دی ذات تے یقین نہیں ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائے؟ برباد کرن والے گناہ دے وچ ایک گناہ کیڑا ہے؟ الشرک باللہ، اللہ دے نال کہیں کو شریک کرنا۔ دوسرے نمبر تے فرمایا والسحر، جادو کرنا یا جادو کروانا، جادو کرو تاں بھی گناہ ایسا ہے کہ انسان دا ایمان ختم، اور اگر کروائے جادو تاں بھی ایمان ختم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ جادو کرنے انہیں ایمان ختم تھی وینے وہ کافر تھی وینے سمجھے وہ کفر کی تے، اور اگر کئی بندہ کہیں جادو کر دے گے اور ہوں تو آدھی آکے سی میں تو آدھی قسمت ڈٹھیں، تو آدھا ستارہ ڈٹھیں، تو آدھے ستارہ گردش جایا کرے، فلان تھیا کرے، ڈھینگ تھیا کرے، پھر تساں ہوں دی گال تے یقین کر کی دے وے، اللہ دے رسول نے فرمایا ہوں دا ایمان ہی ختم، جیڑا ہوں دی گال تے یقین کر کی دے، وہاں ہاتھ دکھائے سوں آگے سی تیری قسمت ہی تھی کھڑی ہے، تساں دی گال تے یقین کر کی دے، فرمایا ایمان ختم، بندہ کافر تھی۔ غیب دا علم جانن والی ذات صرف کون ہے؟ اللہ، صرف اللہ دی ذات، بس۔ نہ جادو کریں کو کوئی شے دا پتہ ہے، نہ کہ پیریں کو کوئی شے دا پتہ ہے، ساری چیزیں دا پتہ صرف کہیں کو ہے اللہ۔
قرآن پاک دے وچ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. تو سدا یہ بھی نہیں جانتے کہ کل کیا تھی. ہاں جی کل کیا تھی یہ علم ہی کہیں کو کہانی نہ کہیں مولوی کو لے نہ کہیں پیر کو لے کہیں کو لے علم صرف کہیں کو لے بزرگوں اللہ کو. قرآن فرمایا کہ اگر کوئی جادوگر بھی لے گئے اور ہندی گال تے یقین کر گئی دے تو فرمایا یہ بندہ ایک کافر تھی ویسے ایمان ختم. تیجے نمبر تے فرمایا وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. فرمایا کہ کہیں بندے کو نہ حق قتل کرنا کہیں مسلمان کو نہ حق قتل کرنا یہ بھی ایسا گناہ ہے کہ انسان نے ساری زندگی نے نیکیاں برباد. قرآن پاک دے اللہ نے فرمائے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. جیڑا بندہ جان پوچھتے کہیں کو قتل کیتے فرمایا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے ان کا بدلہ جہنم ہے. بس یہ کوئی بدلہ ہے کہ سیدھا جہنم. اور فرمایا الا بالحق. ہاں اگر کوئی ایسا قتل ہے کہ ان بدلے میں قتل کرنا شریعت اجازت دیندی ہے جی قتل کا بدلہ قتل ہی ہے نا شریعت قصاص. یا کوئی زانی ہے پکڑا کے 4 گواہیں دے ثبوت دے نال ان کو ہی مارنا سنسار کرنا شریعت نے اجازت دیتی ہے. لیکن ایک کرے سے اسلامی حکومت کی آپ کوئی نہیں کر سکتے. یہ جرا حق کے قتل کرنا ایک بغیر فرمایا اگر کہیں کو ناجائز نہ حق قتل کریں دے تو انسان کی ساری زندگی جنے کے برباد. چوتھے نمبر تے فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا. سود کھاونا. سود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے الفاظ تے جامع ہوندے ہیں مختصر ہوندے ہیں لیکن بڑے جامع ہوندے ہیں مطلب مفہوم بڑا ہوندا ہے. اب بھئی حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ سود گھندے وہ بھی نال شریک ہے تے جیڑا دیندے وہ بھی شریک ہے تے جیڑا وچ کوئی قاصد بڑا کھڑے پجاون والا وہ بھی وچ شریک ہے تے لکھ پڑھ کرن والا وہ بھی شریک ہے. جیڑے سود دے عمل دے وچ شریک ہو سن سارے مجرم ہیں سارے مجرم ہیں. اور حدیث پاک دے غالباً اندے کہ سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس گناہ دیا 70 شاخ ہیں. کتنا سود والے گناہ دے کتنا شاخ ہیں 70. اور سب تو جری ہلکی شاخ گناہ ہے وہ فرمایا ایویں ہے جویں کوئی بندہ اپنی سکی ماں نال زنا کرے. اتنا بڑا گناہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ خود اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جس بندے نے سود کھا دیے ایویں سمجھو اللہ تے اللہ دے رسول دے نال جنگ دا اعلان کیا. کیا خیال ہے بزرگو جی اللہ دے نال جنگ دا اعلان چا کرے دنیا دے جتنے دیکھ کے اپنا ماحول ہے کوئی وڈیرے دے نال لڑائی شروع کر دے کیا خیال ہے وہ جیت سے کرے پتہ وہ ہمیشہ ہی ناکام رہا سے دلیل تھی سے وڈیرے نال جڑا جنگ شروع کر دیتا تے جیڑا ساری کائنات دے خالق تے مالک دے نال جنگ شروع کر دیتے سی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیڑا سود کم نہیں سمجھو اللہ تے اللہ دے رسول نال جنگ دا اعلان کیتی کرے اور وہ بندہ کدیں سکھ دا سکون تے سا نصیبوں کو. توجہ فرماؤ گال بس کوشش کرنا جو مختصر آج ہوگی ہے جو بھی سمجھا چھوڑا تو مختصر جی میں آپ ڈاکٹر دے جلدی نا یا حکیم دے دوائی کی نا ڈاکٹر یا حکیم آپ کو دسیں نا فلانی چیز کھاونی ہے تو فلانی چیز نہیں کھاونی فلانی چیز تاری صحت واسطے ٹھیک ہے فلانی چیز تاری صحت واسطے نقصان دہ ہے فلانا چیزاں کھاونیاں تے فلانا چیزاں نہیں کھاونیاں. کیوں ڈاکٹر اپنے تجربے تے اپنی تحقیق دے نال اساں کو دسیندن کہ یہ چیزاں ہی مریض واسطے فائدہ مند ہیں یہ چیزاں ہی مریض واسطے نقصان دہ ہیں. لیکن بزرگو ایویں اللہ دے رسول جڑے اللہ دے نبی ہونن جڑے وہ بھی اساڈے ایمان اساڈے عقیدے اساڈے اعمال دے سمجھو ڈاکٹر ہیں وہ بھی اساں کو دسیندن کہ کیڑے تواڈے عمل کیڑیاں چیزاں تواڈے واسطے فائدہ مند ہیں تے کیڑیاں چیزاں تواڈے ایمان تے تواڈے عقیدے تواڈے اعمال واسطے نقصان دہ ہیں. اللہ دے نبی بھی ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ ڈاکٹر جڑے وہ جڑی تحقیق کرن یا تجربہ کرن انہاں دے وچ غلطی تھی سکتی ہے لیکن اللہ دے نبی دی دسی ہوئی گال دے غلطی دا شک اور شبہ ہی کہیں ایویں ہے کہ نا بزرگ. لیکن گال یہ ہے ڈاکٹر آکھے چاہ کے فلانی چیز نہیں کھاونی آپ من گن دو لیکن اللہ دے نبی دے خود اللہ قرآن دسے نے بدیش سود نہیں کھاونی اتوں کیوں نہیں ضرور ہے. ہاں جی کیا یہ ڈاکٹر دی قدر تے قیمت اللہ دے نبی کنوں قرآن کنوں اللہ کنوں زیادہ آ گئی وہ بزرگ. ڈاکٹر دے آکھن تے کھاون پیون چھوڑی پیوں تے رب دے حکم دو تے کوئی شے نہیں سے پچھڑے
اللہ پاک سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ اچھا جی، بے نمبر تے فرمایا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم دا مال کھاونا، یتیم دا مال ظلم نہ حق کھاونا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمائے الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جڑے لوگ یتیم دا مال کھاندے ایویں سمجھو اپنے پیٹ دے وچ اگ بھرے نے پن، اپنے پیٹ دے وچ اگ بھرے نے۔ اج کل جویں رواج آ گئے یتیم بال ہوں تے کول خانے تھیندے اپنا سارے کھاون پہنچ اے تے دسو یتیم کو کھواون دا نام خیرات ہے، یتیم دا مال کھاون خیرات ہے؟ خیرات کیا کو دیں یتیم کو کھواؤ نہ سے یہ یتیم دا مال کھاؤ، ہاں جی، یتیم دا مال کھاون خیرات کا نہیں، یتیم کو کھواون خیرات ہے۔ یہ اپنا پٹھی ایک عادت بڑائی کروں آپ، اللہ پاک سابوں بچن دی توفیق دے۔ اللہ پاک نے جانے فرمایا نا کہ یتیم دا مال جائیں کھا دیں سمجھو پیٹ اگ بھرے نہ پے۔ صحابہ کرام دے کئی گھر ہیں جنہوں نے یتیم بال ہیں انہیں دے کھاون پیون ہر شے علیحدہ کر دیتا بھی تساں اپنی علیحدہ روٹی کھاؤ، اساں علیحدہ مداں تو حق اساں کھا کے نوں تے اپنے پیٹ اگ نہ بھرے دے کھڑا ہوں، اپنے اعمال نہ برباد کروں۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا دسیا قرآن نازل کیا، یہ مطلب یہ نہیں کہ تساں انہاں دا کھاون روٹی علیحدہ کر تے تم کھواؤ، بے شک کٹھے کھواؤ، انہاں دی اگر جائیداد ہے انہاں دے خرچے دے مطابق انہاں دی جائیداد ہے جو تساں استعمال ہی کر سکدو، انہاں دے تے خرچ کر سکدو انہاں دی جائیداد، اور اگر تساں انہاں دی خدمت کرنو، محنت کرنو، انہاں دا مال ہے، زمین ہے، ان دی خیال کرنو، دیکھ بھال کرنو، جتنا مزدور دی مزدوری ہوے ان دے مطابق تو انہاں دے مال جو استعمال کر سکدو، لیکن نہ حق نہ کھاؤ، یہ چیز کی منع کیتا ہے۔ فرمایا وَالتَّوَلِّ یوم الزحف، اور جہاد دے موقع دے جنہیں جہاد تھی نہ کیا ہوئے کافرن دے نال لڑائی ہوئے یہ اپنی جان بچاؤن واسطے تو بھج ونجے، فرمایا یہ بھی ایجا گناہ ہے کہ انسان نے سارے نیکیاں برباد۔ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، توجہ فرمے سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن پاک دامن اور جنہ گناہ ہے کہ بے خبر ہوئن انہیں نیک اور پاک دامن عورتیں دوتے الزام لاؤنا، نیک اور پاک دامن عورتیں دوتے الزام لاؤنا ایجا گناہ ہے کہ انسان جا نیکیاں ساریاں برباد، ساریاں نیکیاں برباد تھی۔ قرآن تہی سزا مقرر ہے والذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا، ایک تا اللہ پاک فرمائے دنیا آخرت دے جو اس بندے دے لعنت ہے، اور بہی جگہ دے فرمائے کہ اس کو کتنا کھولن صحیح اللہ واحد منہ میں پھر جو والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فجلدوہم 80 جلدہ، فرمایا اگر کہیں پاک دامن عورت تے الزام لاتے ول 4 گواہ نہیں گھن آیا، گواہ 4 ہوئن ول زنا دی سزا مل سے، جویں جرم بڑا ہے ان دی سزا ہی تو ٹھیکی نا زنا دی کہ پتھر مار مار دن کو ختم کر دیو، جویں سزا بڑی ہے تو ان دے ثبوت واسطے گواہیں دی شرط بھی بڑی ہے کہ 4 گواہ ہوئن، اگر 4 گواہ کہنی تو یہ سزا پتھر مارن والی نہ مل سکتی، سزا دے سکتے وقت دا بادشاہ، لیکن پتھر مارن والی سزا ان کو نہ مل سکتی۔ فرمایا کہ اگر 4 گواہ نہیں گھن آیا پاک دامن عورت تو الزام لاتے، فرمایا ان کو 80 کوڑے مارو، کیوں میں الزام لاتے؟ ہاں جی ایویں ہوئے تو کل روزانہ ہر کوئی اٹھی کرتے وہ بات ہو گئی جی سندھ رواج ہے کچے بلوچی یا سندھ کالا کالی کر دے مار سکیا، یہ شریعت کے خلاف ہے بالکل، ایویں تو روزانہ ہر کوئی ماری کھڑا رہتا ہے، جن کوئی تھوڑا بہت جھگڑا تھی گیا کالا کالی جو کیتا دے بس قتل کر دی، یہ شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7واں گناہ کیا ہے کہ پاک دامن عورتوں تے الزام لانا، پہلا کیا ہے اللہ دے نال کہیں شریک کرنا، دوجا گناہ ہے جادو، تیجا گناہ ہے ناحق قتل، چوتھا گناہ ہے سود کھاونا، پنجواں گناہ ہے یتیم دا مال کھاونا، چھواں گناہ ہے کہ جہاد دے میدان جو بھج ونجنا، تے 7واں گناہ ہے پاک دامن عورتوں تے الزام لاونا۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں برباد کرنے والے گناہ کو بچو، دعا فرمو اللہ پاک ساکوں تمام گناہ کو بچن دی توفیق نصیب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔